اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں پچھلے 50 سالوں میں مجھے مذہب کے نام پر قتل بتائیں، میں آپ کو سیاست کے نام پر یہاں بستیوں کی بستیوں اجڑی ہوئی بتاؤں گا، میں آپ کو پورے ملک کے ٹکڑے دکھاؤں گا. کیا یہ جو بنگلہ دیش جو ہے نا پاکستان کے 2 ٹکڑے میں مولویوں نے کیے ہیں، یہ جو اس وقت آپ کا بلوچستان جل رہا ہے یہ مولوی جلا رہے ہیں، یہ جو اس وقت آپ کا خیبر کے PK کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں لوگوں کی جانیں اور اس وقت پورے میں جنسیمہ مولوی ہیں. آپ کے بارے میں آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کی رائے سن لیجئے. وہ پنڈی کا ایک کالا کوا مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت و جماعت کے مستند اور جید علماء کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی ہمارے نمائندہ ہے عبداللہ قادری والتراب اللہ قادری. پنڈی دی لومڑی، پنڈی دا بھیڑیا، پنڈی دا لگڑ بگڑ، یہ رافضیوں کے مورے ہیں. مجھے رافضی آج پہلی دفعہ میں جب آپ تحقیق کر رہا تھا مجھے اس لفظ کا نہیں پتا تھا. علامہ سمر اتاری، اس شیطان کو پہچان لیں جو یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر زبردستی گرد اڑانے میں لگا ہوا ہے. اس کا نام لینا بھی ہم توہین سمجھتے ہیں، علمی مذاق ہے. یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. علامہ سید مظفر قادری. یہ شرط باطل ہے، اور میں آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی اس میں کہتا ہوں، اگر مفتی منیب الرحمان صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب لکھ کر بھی دے دینا کہ یہ بندہ ہمارا نمائندہ ہے اپنی طرف سے یہ مناظرہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نمائندہ ہے اور یہ مناظرہ کرے گا. میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگر پیٹنٹ کوئی مناظر اس کے مقابلے میں اترا نا، مرزا جیل میں بھاگ جائے گا، مناظرہ نہیں کرے گا. اچھا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں، جاہل آدمی ہے وہ مناظر کر کہاں سکتا ہے. میں بھٹی صاحب سے کہتا ہوں، میں ارشاد بھٹی سے کہتا ہوں ذرا سچی باتیں کل کریں نا اپنے جیو کے پروگرام میں. مولانا مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی نے گرفت کی ہے اور غضب کی گرفت کی ہے ارشاد بھٹی کی. ایک صحافی ہیں جی ارشاد بھٹی صاحب، جنہوں نے علماء سے ملنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی تھی، ان میں نے کچھ باتیں کی، اور آپ یقین کریں کہ میری ان باتوں کی تائید مولانا طارق تمیم صاحب نے بھی کی، مفتی طارق مسعود صاحب نے کی. حنیف قریشی صاحب نے تو پکی ٹھکی بات کر دی، کمال کر دیا مفتی صاحب کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے غضب کر دیا، کمال کر دیے، چنے چبا دیے. میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا ان کو زبردست طریقے سے انہوں نے اس کی گرفت کی ہے ارشاد بھٹی کی کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرے جیسے تو کئی آپ نے اپنی جیبوں میں لیے بیٹھے ہیں. مفتی صاحب آپ میرے جیسوں کو تو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں. ایک بات میں 2 باتوں کی میں نے وضاحت کرنی ہے، ایک ارشاد بھٹی صاحب کی نمائندگی کے بارے میں اور ایک انجینئر کے بارے میں. حنیف قریشی صاحب سے اس کے متعلق جو سوال کیے گئے آپ وہ سوال سنیں اور پھر ان کا جواب سنیں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جاہل آدمی، آپ کو ویسے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے نزدیک مرزا جیلمی صاحب گمراہ شخص سے ہمارا اس کے اوپر یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس شخص کا نام مرزا محمد علی جیلمی ہے وہ ایک گمراہ کن اور گمراہ گر شخص ہے. مرزا محمد علی جیلمی تمام مقدسات جس میں نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، آل بیت ہیں اور دیگر چیزوں کا وہ بے ادب ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں، ملحدین کی راہ ہموار کرنے والے ہیں، روافظ کے فرنٹ مین ہیں، اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے فتوے کی روشنی میں مرزا محمد علی جیلمی مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں نہیں کہتا، ہمارا فتوہ ہے وہ گمراہ ہے، گمراہ بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے. مرزا محمد علی جیلمی اپنے فتوے کی روح سے، مثلا میں کہتا ہوں جس بندے نے یہ ہاتھ میں موبائل پکڑا وہ کافر ہے، تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہو تو میں کیا ہوں؟ میں اپنے فتوے کی روح سے تو میں ہو گیا نا. اسی طرح آج کی پوڈ کاسٹ میں اگر آپ ہمیں وقت دیں گے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا محمد علی جیلمی ایک ایسا شخص ہے جو قرآن پہ جھوٹ بولتا ہے. اس پلینٹ آف ارتھ کے اوپر اس پچھلی صدی میں بڑا مرزا جو ہے مرزا قادیانی، اس کے بعد اگر کوئی جھوٹا ترین انسان ہے اس کا نام مرزا محمد علی جیلمی. بہت بڑے الزام نہیں ہے بھٹی صاحب. اچھا تو آپ کو تیاری بقول اس کے طارق جمیل صاحب کے پاس گئے ہیں تو تیاری کر اس نے کروائی ہے آپ کو، پر اس نے کہا نہیں وہ انہوں نے دوبارہ اسی سما پہ آ کے ٹی وی پہ آ کے اسی جگہ آ کے ان کا ویڈیو آپ نے وہ آخری لیکچر نہیں سنا اور سما پہ سیکنڈ ڈے نہیں سنا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے مولانا طارق جمیل سے، اور آج میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے مرزا محمد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بہت سارے پوڈ کاسٹ سنے ہیں
जब तारिक जमील साहब के पास गया, मैंने बहुत सारे मैं एक सवाल कर रहा हूँ भट्टी और साहब, उन्होंने- उसने आपको तैयारी करवाई नहीं, या नहीं? नहीं, तो फिर झूठ है। नहीं, उन्होंने correct कर लिया सर, अच्छा पहले ही नहीं झूठ बोला। आपने झूठ नहीं नहीं, एक मिनट सरकार, यही तो है ना सवाल। ये पैदा होता है कि एक आदमी ने झूठ बोला, आगे था भट्टी, इरशाद भट्टी एक एंकर पर्सन, इसलिए उनको आकर उनको उसको वापस लिया। यहाँ पर बेचारे वो उलमा के जिनके पास बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से इतना ज्यादा नेटवर्क नहीं है, तो ये इस किस्म, मैंने क्या कहा, इस प्लेनेट ऑफ अर्थ के ऊपर इस पिछली सदी के अंदर मिर्जा कादियानी के बाद अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा झूठ दीन के मामले में जिसने इंतहा दर्जे की गुमराहियां जो लेकर आया, उसका नाम मिर्जा मोहम्मद अली जैसी है। कामान एक पॉइंट आता हूं। पहली बात तो ये है कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, सही है। दूसरी बात ये है कि मैंने मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से उनके बंदे से किया था, वॉइस नोट किया। मैंने कहा कि ये ऐसे अल्फाज हैं, तो उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बड़ाई देके उस बंदे के उनके करीबी का मोबाइल लिया, उन्होंने वॉइस नोट मुझे किया। मैं अगर आपको कहेंगे तो आप वॉइस नोट किया कि मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं थे। मैं, चूंकि आपने पॉडकास्ट मेरी का जिक्र किया था, तो मैंने उसका जवाब दे दिया, मैं कल करेक्ट कर दूंगा। कल उन्होंने समा पे भी करेक्ट किया और फिर अपने लेक्चर में भी करेक्ट किया। के साथ जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर खुद जिक्र किया कि मैंने इंजीनियर साहब की वीडियोस देखी हैं। उसके बाद मैंने वो बुक्स खरीद कर खुद कंफर्म किया कि जो वो बता रहे हैं वही कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये जो उन्होंने लाइव वाला मसला उठाया, मैंने तो तारिक साहब की तरफ क्लिप देखे नहीं हुआ था कि तारिक साहब ने ये भी कोई अखबार ज़रीर शाद फरमाए में। इसके अलावा जो उनकी जज़ात के मामलात थे और पॉलिटिकल लीडर्स के पास उनका जाना, वो इजमालत तो मुझे पता था, लेकिन इतनी तफसीलात एक साथी को पता होती है। ये सारा क्रेडिट उनका है, ज़्यादा इसको कोई मेरे खाते में इस हवाले से बैठा दे, ये क्रेडिट उनका ही है। अल्लाह ताला को ज़ाहिर दे और हमारे भाई इरशाद भट्टी साहब का साया तादेर तमाम उलमा के सरों पे कायम और दायम रखे। आमीन आमीन कह दो। बाकी जो सवाल उन्होंने लिखे हैं वो खुद लिखे हैं, मैंने कोई लिख के नहीं दिए उनको सवाल, तो मुझसे उन्होंने नहीं लिखवाए ना। मुझे ये पता है कि 1999 में फलां शख्स ने कौन सा तोहफा उनसे लिया था। ये साफियों को पता होता है कि खान साहब ने कौन से तोहफे लिए हुए हैं और दिए हुए हैं, राशिद साहब ने कौन से तोहफे लिए हुए हैं, दिए हुए हैं, किनके साथ क्या जाती मामलात है। मुझे तो इस लेवल की चीजें पता ही नहीं थी। वो भट्टी साहब आप राब्ता ना कर दे गए तो चली गई थी ना, आपने तो राब्ता करके उसको ये मुझे क्यों किया है? अच्छा, मिर्जा झूठ बोल रहा है तूने। फिर मन्ना ना कि मिर्जा पहले झूठ बोले, फिर तुसी ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, तो मिर्जा जनाब आया, उसने मदद करनी थी क्योंकि इरशाद भट्टी साहब ने आप एक चीज हम इंशाल्लाह लोगों के सामने आज मिर्जा साहब के करतूत रखेंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी मुनाजरे क्यों नहीं करता मेरे जैसे बंदे को, और दीगर जो पेटेंट मुनाजरे हैं, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी क्यों नहीं 1-to-1 मुनाजरे करता? क्योंकि उसको पता है कि ये पूरी कौम के सामने ये बंदा नंगा हो जाएगा। क्योंकि हमने इसका एक वीडियो क्लिप भी चलाना है, उसके साथ दूसरा भी चलाना है, और वहां पर आए बाएं शायद हमने नहीं करने देनी। जिस तरह से वो आपको दबा, मतलब आपके हवाले से करके जी कि आप तैयारी करके आए, क्योंकि आपको बुनियादी उन चीजों का इल्म नहीं है जो दीनी गहरी बातें हैं, आप उसकी पूरी चीजों के ऊपर नजर नहीं रखे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके खिलाफ तैयारी की हुई है, और इस वजह से हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये शख्स गुमराह तरीन। अच्छा, इसी पे पहले आ जाए जी बिस्मिल्लाह। आपने मेरे वो क्या कहते हैं, मैं किसी बात के शख्स के बारे में मैं तो इतना नहीं सोच सकता, गुमराह क्यों है जी, पहले इस पे आ जाए। सबसे पहले गुमराह आपने कहा है, हमने ये दावा किया था कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब अपने दावे की रोशनी में दायरा इस्लाम से खारिज हैं। जाहिर है जब अपने उसमें साबित हुए तो गुमराह तो फिर साबित हुए। जी हम पहली चीज याद कर रहे हैं कि ये जो कुछ हमारे पास मवाद है यूनी की वीडियो क्लिप्स के जरिए से, और हमने उसको एक नहीं दो नहीं 4-4 बार देखा है, जांचा है, परखा है, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अगर मिर्जा साहब कहते हैं कि नहीं हनीफ कुरैशी ने ये जो बातें की हैं ये मेरी वीडियोस नहीं है, वो चैलेंज करें, फिर मैं आप इरशाद भट्टी साहब से कहूंगा आप हमारे साथ यहाँ वादा करें कि आप और मैं दोनों जाएंगे, बेशक अनाउंस करके नहीं जाएंगे, जाकर अपने मिर्जा साहब प्यारों को हम एक एक चीज दिखाएंगे कि क्या ये आप ही की वीडियो है। मुनाजरा नहीं होगा, बैठ के दिखाएंगे। यार भट्टी साहब आपके साथ जाकर लाश है, प्यार से समोसा खा के जी चलेंगे, भी बात करें, हम उनको बताएंगे कि मिर्जा साहब ना ये देखें आपकी ये चीजें मौजूद हैं। पहली चीज, एक वीडियो में मिर्जा साहब कहते हैं कि इस तरह से कहना कि फलां बंदे पर अजाब आया है, तो चूंकि ये जो अजाब का आना ये वही से मुतल्लक है, और हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास तो वही नहीं है, लिहाजा वही का आना चूंकि मुनक़ते हो चुका, लिहाजा जो बंदा कहे कि ये फलां पर अजाब आया है, ये फलां अजाब है, तो ऐसा बंदा काफिर है, ये कुफर है। वेरी नेक्स्ट वो वीडियो उनकी जिसमें वो कहते हैं कि जो कलमे कुफर बोले उसका निकाह टूट जाता है। और तीसरी वीडियो मिर्जा साहब की जिसमें वो कहते हैं कि हम मंगोल मुसलमानों पर अजाब बनकर आए। जिस बात को खुद कुफर कहा उसी बात को अपने लिए बड़े फख्र से एक नहीं दो नहीं
कई अपने प्रोग्रामों में उन्होंने कहा कि हम जो मंगोल हैं, हम इन मुसलमानों पर अजाब बंद करें। और अब यहां पर इस बंदे की गुमराही देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किए हुए कि आप जाहिलियत का जो आपका नस्ब है आप उसके ऊपर फख्र ना करें। आप मिर्जा जेलमी फख्र कर रहे हैं अपने उन मंगोलों पर जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों को परेशान किया, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया, जो जुल्म और बर्बरियत मंगोलों ने किया, चंगेज खान ने, हलाकू खान ने, वो एक तारीख का हिस्सा है। मैं कहता हूं कोई काफिर भी उनके उन कामों के ऊपर इतरा नहीं सकता। वो कहेगा यार अल्लाह माफ करे, इनको तबाह और बर्बाद अल्लाह कर दे, इन्होंने नस्लों की नस्लें, शहरों के शहर, खानदानों के खानदान उजाड़ दिए। और ये बदबख्त शख्स कहता है कि भाई मुझे फख्र करके कहता है कि मेरे बड़िया ने इन्हां दे बाबियां नूं कत्ल कीता है और हम अजाब बंद कराए। एक पॉइंट आ गया, मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू के साथ ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। अगली बात यह है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि जो बंदा दावा करे कि उसके पास गैबी खबर आती है या इल्हाम या कश्फ के जरिए से या उसको इल्हाम होता है तो ऐसा बंदा काफिर है। एक और वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि जो बंदा इल्हाम की बात करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। एक जगह कहते हैं वो कुत्ते की मौत मर गए, यानी बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने कहा था फलां को इल्हाम आया, वो कहता है ये कुत्ते की मौत मर गए। एक और वीडियो में कहते हैं जो इल्हाम की बात करे, कहे कि मुझे इल्हाम आता है या फलां को इल्हाम आता है तो ये लानती हैं। और फिर कहता है जी कि सूफिया ने डाका मारा है खत्म नबुव्वत पर, इस तरह कि जब उन्होंने ये साबित किया कि हमें फलां बुजुर्ग को या फलां को इल्हाम आता है। मिर्जा साहब की ऐसी इससे भी ज्यादा दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो इल्हाम के खिलाफ मुसलसल बोलते हैं और कहते हैं कि अगर इल्हाम का दावा किया जाए तो ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। अब आइए, मिर्जा साहब शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी की एक किताब है अल-फौजुल कबीर, उसके हवाले से तारीफें करते हैं, अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि जनाब ये जो किताब है इसको आप पढ़ा करें, मौलवियों को तो पता ही कोई नहीं, ऐ किताब बड़ी पते दी है। और शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी को 12 मुजद्दिद कह चुके हैं, बहुत बड़ा आलिम दीन कह चुके हैं, जबकि इसी किताब, ये जो किताब है अल-फौजुल कबीर, इसके अंदर शाह वली अल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि मुझे बराए रास्त इल्हाम हुई हैं ऐसी तफसीरें जो इस किताब के अंदर मैंने लिखी हैं। मिर्जा साहब ने कहा जो कि मुझे इल्हाम हुआ ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक ये भी काफिर हुए, खारिज, दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। और जो बंदा अपने उसूल के मुताबिक ऐसी किताब जिसमें कुफर लिखा हुआ है उसके हवाले से लोगों को कहे कि इस किताब को पढ़ो और कहे जी कि इसको पढ़ो बार बार कहे, तो उस बंदे का क्या हुक्म है। फिर मिर्जा साहब के भी कुछ बाबे हैं, वैसे ये कहते हैं कि मैं हूं नामे बाबी नामे बाबी, हालांकि मिर्जा साहब बाबी भी हैं और मिर्जा साहब बाबी भी हैं। मिर्जा साहब वाबी इसलिए हैं कि वाबी कहते हैं, आप गूगल कर लें ऐसे लोगों को कि जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को अच्छा समझें, मुजद्दिद समझें, उसके पैरोकारों, उसकी तालीमात को अपनाएं। मिर्जा साहब की ऐसी दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद कह चुके हैं। तो अब वाबी और क्या होते हैं, उसके साथ सींग होते हैं, उसके साथ कोई 3 आंखें होती हैं, उसके होंठ ऊपर हुए होते हैं, क्या है वाबी उसको कहते हैं। जो तमाम जो हमारा सरकारी इदारों के अंदर या हर तरफ से हम इसके ऊपर 20 में वाले पेश कर सकते हैं कि वाबी वो शख्स होता है कि जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को अपना बड़ा माने। तो मिर्जा साहब उसको मुजद्दिद कहते हैं, तो मिर्जा साहब वाबी भी हुए। फिर ये कहते हैं कि जी हम बाबी नहीं है, नाम है बाबी। बाबी कौन का मतलब है मेरे कोई बाबे नहीं। हालांकि मिर्जा साहब एक जगह कहते हैं कि नबी पाक हमारे बाबे हैं, दूसरी जगह कहते हैं साहबा हमारे बाबे हैं, तीसरी जगह कहते हैं कि नहीं ये जो बुखारी मुस्लिम वगैरह वगैरह ये जो है ना वो हमारे बाबे हैं। तो फिर आप बाबी तो हुए, क्योंकि जिन किताबों को आप कहते हैं कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो आप जो किताबों को कहते हैं कि मेरी किताबों किताबें फरिश्तों ने लिखी हैं, वो फिर किताबें जिन्होंने लिखी हैं, बाबों ने लिखी हैं, वो किसी न किसी बाबे ने तो लिखी हैं। अब लिहाजा आप जना वाबी भी हुए और आप बाबी भी हुए। और इसका ये जो नारा है कि मेरे नबी जया है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे कोई नहीं। अब ये जो कहते हैं तेरे बाबे, तो इससे इसकी क्या मुराद है? इसकी मुराद होती है औलिया किराम। जिस तरह बड़े बड़े काबिल दीन है, हम जिनको औलिया कहते हैं ये उनको बाबा कहकर उनकी नफरत का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। अब ये कहते हैं तेरे बाबे थे शेख कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे बाबे नहीं तो तेरे भी तो बाबे हैं। ये खुद कह चुके हैं कि मेरे बाबे हैं। कौन है? मेरे बाबे फलां फलां। तो इसका मतलब है कि तेरे बाबे नबी के सामने कुछ हैं नहीं। वो ये क्या है अभी आपने अच्छा फिर मैं कुफर पूरा करना बात पूरी कर। अब ये जो हैं हजरत साहब, इनके जो बाबे हैं, एक बाबा है अलबानी को ये अपना बुजुर्ग कहते हैं, और एक बाबा है इसहाक साहब, आपकी गलबन पॉडकास्ट में भी या नहीं सॉरी वो मलक साहब की पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं उनका इस वक्त नायब हूँ, और उनको अपने वक्त का मुजद्दिद कहा। और उनके जी फैसलाबाद उनके लिए बहुत बड़े तारीफी कलिमात कहे। अब आए मौलाना मौदूदी को इन साहब ने कहा कि जी मौलाना मौदूदी साहब अपने वक्त के मुजद्दिद थे, ठीक है। फिर इसके अलावा डॉक्टर इसरार साहब के हवाले से इन्होंने बहुत सारी चीजें बयान की। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक आज के वक्त का मुजद्दिद है, और फिर कहा कि मेरा महबूब है, आई लव यू।
ٹھیک ہے. اور پھر مرزا جہمی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کچھ ویڈیوز جب وہ پاکستان میں آئے تو اپنے ویڈیو چینل پہ جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ ان کو جاری کیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو دیکھیے. اب آپ کو کمال کی بات بتاؤں, اسی ویڈیو کے اندر جو مرزا صاحب نے شیئر کی اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا. ٹھیک ہے. مولانا مودودی ترجمان القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب الہام ہوا. پوری ویڈیو موجود ہے ڈاکٹر اپنا بابا اسحاق صاحب کی جو الہام کے دفاع پہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جی الہام ہوتا ہے, اللہ کے ولیوں کو, نیک بزرگوں کو الہام ہوتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی ویڈیو موجود ہے, انہوں نے بھی الہام مانا ہے. علامہ البانی مشکات حدیث نمبر 1110 اس کے تحت وہ بھی لکھتے ہیں کہ جی الہام ہوا. اب یہ سارے لوگ کہتے ہیں الہام ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے, اور پوری امت مسلمہ کا یہ موقف ہے. بڑے بڑے اکابر محدثین, علماء, صوفیاء, بڑے بڑے جو مفسرین ہیں, سب کا یہ نظریہ ہے کہ جناب یہ الہام ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ الہام ہونا یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ان کے دل میں کوئی چیز القاء کرتا ہے جس سے یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. اب مرزا صاحب نے ایک نہیں دو نہیں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ جو بندہ الہام کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کافر ہے. ان کے نزدیک ڈاکٹر جو ہے نا وہ ذاکر نائک بھی کافر ہوا, ان کے نزدیک مودودی بھی کافر ہوا, ڈاکٹر اسرار بھی کافر ہوا, ان کا بابا البانی بھی گیا, ان کا بابا اسحاق بھی گیا. یہ جن کو مجدد کہہ رہا تھا وہ تو ٹھہرے سارے کافر. تو کافروں کو پیر, کافروں کو مجدد ماننے والا کون ہوا؟ پھر میں نے دعویٰ کیا تھا یہ بندہ گمراہ ہے. تو جو پوری امت مسلمہ کے اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں جو بڑے بڑے محدثین علماء جن پر آپ کے حدیث, آپ کے دین, آپ یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں, کہ اگر وہ حدیث بیان نہ کرتے, وہ حدیث شریف کا علم نہ لے کر آتے تو حدیث نہ ہوتی جو مرزا اس وقت دے رہے ہیں. تو مرزا صاحب گمراہ بھی ٹھہرے. پھر آگے بڑھیے, اس پہ کوشچن لے لیں پھر اگلا کر لیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں بزرگوں اور باپوں کے خلاف نہیں, میں جو ان کا پوڈ کاسٹ سنا, میں عبارات اور تحریروں کے خلاف ہوں. قابل اعتراض تحریریں, غیر شرعی, غیر اسلامی اور غیر مذہبی تحریریں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سارے کے باپ ہیں, چاروں خلفائے راشدین صاحب کے باپ ہیں. اب مجھے انہوں نے, میں جیسے دیکھ رہا تھا, بٹی صاحب یہ میرے خیال میں ڈائیورٹ ہو جائیں گے سننے والوں کے لیے صرف دو تین مثالیں سن لیجئے, اور آپ نے اس کے ان مثالوں پہ بولے ہوئے بھی ہیں. دیکھیں وہ مثالیں نا, آپ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, پلیز وہ بعد میں آپ کی ہر سوال کا جواب میں کہتا ہوں, آپ پورے جس طرح مرضی سوال کریں میں نہیں اٹھوں. میں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب اپنی گفتگو کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج یہ ہوتے ہیں. اب فضل ہمدرد صاحب ایک مفتی ہیں, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا, اس کے انہوں نے ہاتھ چومے. فضل ہمدرد نے ان کے نعرے پر اعتراض کیا کہ بابت شیعی نہیں, کہ نبی کے مقابلے میں شیعی کوئی نہیں. تو اس نے کہا کل کہو گے کہ اللہ کے سامنے تو نبی بھی کوئی شے نہیں ہے. اب اس نے فضل ہمدرد کو کہا کہ یہ کیا گستاخی ہے, یعنی فضل ہمدرد نے کہا کہ کل کیا کہو گے کہ اللہ دے مقابلے تے نبی بھی کوئی شے نہیں, آج بابوں کو لے کر آئے ہو, کل نبی کو لے آؤ گے. اس نے کہا یہ تو گستاخی ہے, تم گستاخ بنا رہے ہو مجھے, ٹھیک ہے, تم میرے, اس نے اس کے اوپر چڑھائی کی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے, تم ویسے ہی گرم ہو گئی ہے. ویڈیو موجود ہے, بعد ازاں اس کی خود ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ مقابلے میں تو نبی بھی کوئی شے نہیں. تو اب جس چیز کو خود کفر کہا, خود گستاخی کہا, اسی کا ارتکاب کر دیا. تو مرزا کیا ٹھہرا, گستاخ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اس شخص نے ابن عبد الوہاب نیدی کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو کہا کہ جی یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, مجدد ہے, اس کی بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں اس نے. ان کی کتاب ہے کتاب التوحید ہے, اور اس کے بارے میں کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے, قرآن و حدیث کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو مصنف ہے وہ مجدد ہے. اس کتاب کا جو صفحہ 261 ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے شرک ہوا. تو جس کتاب کے اندر اللہ کے نبی کو مشرک بتایا گیا, اس کتاب کے مصنف کو یہ مجدد کہتا ہے, اور اس کتاب کے پڑھنے کی یہ تعلیم بار بار دیتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے. تو پھر مرزا کیا ٹھہرا؟ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی جنت کی جو توہین ہے نا, یہ کرنا کفر ہے, اور اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ ویڈیوز موجود ہیں. لیکن اگلی ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ میں ایسی جنت پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نہ ملے. ایک طرف آپ کہتے ہو جنت کی توہین کفر ہے, اور اسی طرف آپ دوسری طرف کہتے ہو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جنت. اب مجھے بتائیں ایسی کون سی جنت ہے؟ مطلب ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, تو یہ کون سا لے جائے, یہ کیا ہے کہ خود جس چیز کو تم کفر کہتے ہو اور اس کے بعد تم لعنت بھیج رہے ہو. پھر اسی طریقے سے مرزا صاحب جو ہے نا, مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ
اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جنہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کسی اور شخص نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے تو ایسا شخص جو ہے نا وہ نبی پاک کا گستاخ ہے اور قرآن و سنت کا مذاق اڑانا ہے۔ حالانکہ ایسے ایک نہیں، دو نہیں، 22 کے قریب محدثین، علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی، جن کے حوالے دے کر حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتا ہے، وہ پورا جناب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں جب وضع اہل التعبیر رؤیت الباری فی المنام مطلقاً، کہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی زیارت کے جائز ہونے کا اہل تعبیر نے قول کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کے شاگرد بخاری کے راوی مشہور تابعی رقبہ بن مسکلہ کو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا۔ یہ مسند ابن الجاد حدیث نمبر 1306، اسی طرح سے ثقات ابن حبان، بیہقی، شیخ الایمان، تذکرۃ الحفاظ للذہبی، سیر العام النبلاء للذہبی، تاریخ اسلام للذہبی، طبرانی اوسط، اور خود ان کے ممدوح حافظ زبیر علی زئی توضیح الکلام کے اندر انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں جو کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے خواب کے اندر، تو یہ کہتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے ایسا بندہ گستاخ رسول ہے، توہین نبی کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے، صرف یہی نہیں، آگے بڑھیں۔ امام مالک، امام شعبہ کے استاد ابو عمر الاوزاعی جو کہ امام بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، تلبیس ابلیس کے اندر ابن جوزی نے لکھا ہے، لیۃ الاولیاء میں علامہ ابو نعیم نے لکھا۔ اس کے علاوہ ایسے 20 سے زیادہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور ان کو رپورٹ کس نے کیا؟ ان کو بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ہوا وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ امام بخاری مسلم کے راوی ہیں، امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ اس نے کہا یہ سارے کون ہیں؟ جو یہ دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ گستاخ ہے نبی کا۔ تو امام مرزے کے نزدیک تو یہ سارے ہو گئے گستاخ۔ کتابیں تو ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کتابیں تو امام بخاری نے لکھی ہے، مسلم نے لکھی ہے۔ تو جب آپ اس کے راوی اور استاد کو گستاخ رسول کہہ رہے ہو، گویا پوری امت کے اندر اس شخص نے اتنا بڑا ارتکاب کیا کہ لاکھوں ہزاروں علماء کو یہ شخص نبی علیہ السلام کا گستاخ کہہ رہے۔ آپ کو کتنا درد ہوا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے ہلکا سا جملہ بولا، کیوں چیختا ہے حنیف قریشی، کیوں چیختے ہیں علماء اس کے لیے، کیوں ہم لوگ تڑپتے ہیں، ہمارے بس نہیں چلتا ہے، ہم کیوں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے سامنے بٹھاؤ، کہ نے پوری امت کی تکفیر کی ہوئی ہے، اپنے فتووں کی بے لگام بنا ہوا ہے۔ پھر یہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، کروڑوں مسلمان جن کے ساتھ جناب وابستہ ہیں، ان کو کہتا ہے کہ وہ اب مجھے آپ بتائیں، میں آپ کے لیے یہ لفظ بولوں آپ کے استاد کے لیے تو آپ تو میرا گریبان پکڑیں گے۔ آپ داد دیں نا علماء کو کہ علماء پھر بھی اس کے جا کر انہوں نے کسی، یہاں کروڑوں انفی ہیں پاکستان کے اندر، دیوبندی بریلوی یہ سب لوگ انفی ہیں، آل الحدیث بھی اگر ہیں تو ان میں سے بھی اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا ولی سمجھتی ہے، وہ امام بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ان سب کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ مجھے بتائیے حضرت صاحب کہ اب کیا اس کی اکیڈمی کا تعاقب نہ ہو جاتا، اس کی اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ نہ بچ جاتی؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جناب جذبات میں آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا یہ معیار ہے؟ اس سے آپ نے یا کسی اور نے پوچھا کہ بھائی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عدم ایمان کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، رکیے میں آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب پکڑاتا ہوں، جائے مرزا کو کہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اس میں سے نکال کے دکھا امام صاحب نے کہا رسول اللہ کے والدین کی تکفیر کی ہے۔ جناب والا جس کتاب فقہ اکبر کا وہ حوالہ دیتا ہے، اس کے کئی نسخے جو میرے پاس نسخے ان کے اندر وہ عبارت موجود ہی نہیں۔ تو ایک ایسی عبارت کہ جو ایک زمانے سے متنازع ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ کسی بزرگ کے ذمہ لگائی جائے، اس نے کہی ہو تو آئیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ اور امام بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ان تمام کی، اور خود مرزے کا کلپ موجود ہے، وہ نسائی شریف کا پورا چیپٹر ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ کے والد گرامی کے عدم ایمان کا حوالے سے انہوں نے چیپٹر باندھا ہوا ہے۔ تو اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی وہ ایسی کتاب جو یقینی بھی نہیں، امام بخاری کی کتاب میں تو یقینی ہے، امام مسلم کی کتاب میں تو یقینی ہے، امام نسائی کی کتاب میں اس نے تو چیپٹر باندھا ہوا ہے، امام ابن ماجہ اور جتنی اہل سنت و جماعت کی مین اسٹریم حدیث کی کتابیں ان کو یہ مین اسٹریم کہتا ہے، ان میں تو یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو کیا یہ سارے استغفر اللہ یہ ان کے لیے یہ لفظ بولے گا؟ حضرت صاحب اسی طریقے سے ایک ہے امام قدوری، ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ یہ جو صاحب ہدایہ ہیں، انہوں نے جو ہدایہ شریف لکھی جس کے اوپر اہل سنت کے حنفی اسکول آف تھاٹ کے فتوے ہوتے ہیں، وہ اس قدوری شریف کی شرح ہے۔ اب اس کے اندر ایک ظاہر ایک عالم ایک چیپٹر بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ غلط وہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فقہ کی کتابوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ایسا ہوا ہو تو تب، بلکہ وہ ایک ممکنہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ انہوں نے ایک چیپٹر باندھا
کہ اگر جانوروں کے ساتھ اس طرح سے ہو. اس نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کتے اور گدھے سے اگر کوئی بدفعلی کرے, حالانکہ ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں دیکھا کہاں لکھا ہوا ہے کتے اور گدھے سے, جانور کی بات ہے. اور یہ جو جانور کی بات ہے یہ تو جناب والا ابن ماجہ, ترمذی, ابو داؤد حدیث کی کتابوں میں پورے پورے چیپٹر ہیں کہ بابن فیمن یقال البہیمہ, کہ جو بندہ جانور کے ساتھ بدکاری کرے اس کا کیا حکم ہے. آگے حدیثیں آئی ہوئی کہ اس بندے کو قتل کر دو. پھر آگے ڈیٹیل میں پوری روایات موجود ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ اس شخص کو کس نے اجازت دی ہے؟ اتنے بڑے عالم اسلام کے عالم اور فقیہ کو یہ کہہ رہا ہے اور اس کو کوئی لگام دینے والا جو ہے نا وہ نہیں ہے. پھر اب وہ عنوان بتاتے جائیں نا, کیونکہ جی میں یہ عنوان پر ہوں, حضرت صاحب میں یہ عنوان پر ہوں. اس نے پھر کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ سخت وقت, ان کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہم پر آئے. نبی علیہ السلام کے مخالفین مکے میں تھے جو کافر تھے, ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود مسلمان. بتائیں یہ وقت زیادہ مشکل ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت آیا تھا؟ وہ بڑا آسان معاملہ تھا. اور دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہم پر آ گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ گمراہی, یہ بدبختی کی انتہا نہیں ہے کہ تم کن مقدس ذوات کے ساتھ خود کو ملا رہے ہو؟ کہاں وہ طائف کے پتھر کھانا, کہاں وہ مکہ کی گلیوں میں بلال حبشی کا ان ظالموں بدبختوں. اس کو تو کسی نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا, تک نہیں لگایا. اس کے تو ہم گئے ہیں, اگر اس کی اکیڈمی کے نیچے جا کر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے جب کہا جی کہ آپ کیمروں اور ویڈیوز جو ہے نا اس کے بغیر, موبائل کے بغیر نہیں آ سکتے ہیں, باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک سائڈ کی ویڈیو چلائی. ہماری بھی تو ہیں جنہوں نے انہوں نے ان کو نہیں چلایا. پہلے وہ آیا, اس بندے نے کہا جی کہ آپ ویسے آ جائیں, کیمرے اور وہ چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیمرے میں آپ کو نیچے سے اوپر ویسے لے آؤں, ادھر اوپر میں آپ کے ساتھ جو مرضی کروں, ہمارے پاس جب موبائل کیمرہ ہو گئی کوئی نہیں, اور حالانکہ معاملات ہمارے مخالفت کے چل رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے یہ تو ہمارے اوپر جو مرضی لگا دیں, ہمیں خود مارے, تھپڑ مارے, لڑائی کرے, کیونکہ ہمارے پاس تو چیز کوئی نہیں, ہم پاگل ہیں کہ ہم ایسے جائیں. ہم نے کہا بھائی جب ہم جا رہے ہیں تو بعد میں لانے کا کیا مطلب, ابھی ہم لے کر کیوں نہ جائیں؟ تو حضرت صاحب ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے اس کو کسی نے تھپڑ تک نہیں مارا, اور یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے اوپر رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ سخت وقت جو ہے نا وہ آ گیا ہے. اچھا اب اس کے علاوہ یہ کہتا ہے اس کی عام ترین بات, یہ ایک حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہوگا نفسی نفسی, انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. اب یہ کہتا ہے کہ ان کا, یعنی ہمیں کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے باب شفاعت کریں گے, یہ کہتے ہیں کہ ان کے باب شفاعت کریں گے. او بھائی نبی تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور ان کے باب شفاعت کریں گے. کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ انہوں نے بابوں کو نبیوں سے بڑھایا ہے. شکر کرو 73 کے آئین میں ہم نے تمہیں کافر نہیں کہا, وگرنہ تم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. دیکھیں ارشاد بٹی صاحب سمجھتا ہے, پتہ نہیں میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے انٹرویو لیا, وہ صوفی سے بندے تھے, سادہ سے بندے تھے, نہ کبھی انہوں نے مناظرے کسی سے کیے, نہ کبھی کسی کے خلاف بات کی. اس نے سمجھا کہ سارے ہی مولوی ایسے سادہ سے صوفی سے ہوں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گیا, وہ بھی علماء دیوبند کے ایک ججد عالم دین ہیں, انہوں نے کافی طبیعت اس کی درست کر دی تھی. لیکن میں کہتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو کمال ہی کر کے رکھ دیا. میں نے ان کا پوڈ کاسٹ سنا ہے, مزہ آ گیا یار, کمال کر دیا مفتی حنیف قریشی صاحب نے. بتاؤں قسم سے اگر یہ کہیں چڑھ جاتا نا, بابا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ زندہ ہوتے اور یہ ان کے ہتھی چڑھ جاتا تھا, آہا ہا ہا کیا لطف آنا تھا, پھر اس کی طبیعت بالکل سیٹ ہو جانی تھی. لیکن میں ارشاد بٹی صاحب کا شکریہ ادا بھی کروں گا. شکریہ ادا اس بات سے کروں گا کہ ان کی اس محنت سے, اس فکر سے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا.